اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام بیان القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 تک کہ جہاں ذکر ہوا تھا اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے اور ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کیا تھا، اور ذکر ہوا تھا اصحاب السبت یعنی ہفتے کے دن والوں کا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا تو اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا۔ لیکن اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے احکام کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو قتل کیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا گیا، حتیٰ ہر امام کو قتل کیا گیا، یہاں تک کہ یہ چاہ رہے تھے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کریں تو اللہ رب العالمین نے انہیں غیبت میں اٹھا لیا۔ عزیزان محترم، اب آگے بڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ فرمایا، میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، آپ نے بنی اسرائیل کے گزشتہ سارے قصے سنے، لیکن یہ قصہ تفصیلی ہے اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور پورے قرآن میں ایک ہی مقام پر ہے، مختلف مقامات پر اسے دہرایا نہیں گیا۔ اس قصے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن پر غور و فکر ضروری ہے، تدبر ضروری ہے۔ بہت سے سوالات آج انشاءاللہ اٹھیں گے کیونکہ اس میں بہت سے موضوعات کو حل کرنا ہے، مخصوصاً موضوع رجعت کو اور معاد کو۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو بیان کروں، کیونکہ ایک ایسا مسئلہ بنی اسرائیل میں ہوا تھا کہ جس کے تناظر میں یہ آیات ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، تو جب قتل ہوا تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو بنی اسرائیل کے قبائل آپس میں جھگڑنے لگے اس بات پر کہ اس کا قاتل کون ہے۔ وہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر سخت قسم کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو قتل کیا گیا تھا اسے اس کے اپنے ہی ایک رشتہ دار نے قتل کیا تھا کہ وہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اسے نہیں دیا بلکہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کروا دی۔ اسی غصے میں اس نے اپنے چچا زاد کو قتل کیا، جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، اور قتل کرنے کے بعد وہ خود ہی اس پر گریہ وزاری کرنے لگا، اور اس بات کا اس نے ڈھنڈورا پیٹا کہ پتہ نہیں کون اسے قتل کر کے چلا گیا ہے۔ تو اس بنا پر ان کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا تو وہ پریشان ہوئے، ان کے اندر تفرقہ ایجاد ہوا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ ہماری مشکل کشائی کریں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے تو اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے التجا کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی اور یہ کہا کہ اے موسیٰ، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو، یعنی ایک گائے کی قربانی کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ ہم سے استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کیا نبی بھی مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں؟ انبیاء کی باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کبھی بھی کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کہ نبی نے یہ ہمیں کوئی بات مذاق میں کہی ہے یا استہزاء کیا ہے، بلکہ نبی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب ان سے یہ کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو تو ایک حکم تھا
کہ کسی بھی گائے کو انہوں نے ذبح کرنا تھا، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی اور سوال کرنا شروع کیے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل بن بیاہی بچڑی، بلکہ ان دونوں کے بین اوسط عمر کی ہو، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو۔ انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی اور سوال کرنا شروع کیے۔ بعض اوقات سوال مشکل کو حل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن یہی سوال جب حد سے زیادہ بڑھ جانے لگیں تو وہ کجروی کی علامت ہوتے ہیں اور جہالت کی علامت ہوتے ہیں۔ انہیں ایک حکم دیا گیا تھا جسے انہیں ماننا تھا، کسی بھی گائے کو ذبح کرنا تھا، لیکن انہوں نے اب سوالات کرنا شروع کیے کہ جن کا ذکر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے موسیٰ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ نہ بالکل بوڑھی ہو اور نہ بالکل بن بیاہی بچڑی، بلکہ ان دونوں کے بین کی عمر اوسط عمر کی ہو، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اب جب انہیں یہ وعدے کر دیا گیا تو پھر ایک اور تقاضا کیا انہوں نے۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 69 بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ کہنے لگے کہ ہماری طرف سے اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا کہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے شوخ گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اب جب ان سے ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا، انہوں نے سوال کیا، بتا دیا گیا اس کی عمر کے حساب سے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، تو پھر اب انہوں نے رنگ کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، یعنی وہ اپنے لیے خود مصیبتیں کھڑی کر رہے تھے۔ اور اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر آپ اس لفظ پر غور کریں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے کہیں، یعنی کیا موسیٰ کا رب اور ان کا رب کوئی جدا رب ہے؟ بلکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے رب سے کہیں، بلکہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے کہیں۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر ان کی ڈھٹائی اور ان کی ضد بھی نظر آتی ہے، ان کی جہالت بھی نظر آتی ہے کہ وہ ایسا خود کو پیش کر رہے ہیں کہ موسیٰ ہم پر مسلط ہیں اور موسیٰ کا اللہ ہم سے ایسی چیزیں چاہتا ہے، حالانکہ وہ ان کا بھی اللہ ہے اور انہیں ماننا چاہیے کہ جو موسیٰ کا اللہ ہے وہی ہمارا اللہ ہے۔ موسیٰ اگر آئے ہیں تو ہماری بھلائی کے لیے آئے ہیں، ہمیں نجات دینے کے لیے آئے تھے، ہمیں اللہ کی سبیل پر چلانے کے لیے آئے تھے، ہمیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بار بار توہین کر رہے تھے، یہ جملہ کہہ کر کہ آپ اپنے رب سے کہیں، آپ اپنے اللہ سے کہیں، تو در حقیقت یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بار بار توہین کر رہے تھے اور جو حقیقی معرفت تھی اللہ کی اس سے بے خبر تھے۔ عزیزان محترم، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ اور وہ بولے ہماری طرف سے اپنے پروردگار سے عرض کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، چونکہ یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے تک صحیح راستہ پا جائیں گے۔ پچھلی آیت میں انہوں نے سوال کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، وہ انہیں بتایا گیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ وہ ہمیں یہ کھول کر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، چونکہ ہم پر یہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم صحیح راستہ پا جائیں گے۔ اللہ تو ان کے لیے صحیح راستہ چاہ رہا تھا، لیکن وہ اپنے راستوں کو خود مشکل کر رہے تھے، بلکہ روز ایک نیا سوال لے کر آ رہے تھے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے جو سدھائی ہوئی نہیں ہے
نہ زمین کو جوتتی ہے اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، وہی صحیح سالم اور بے عیب ہے، اور ایسی یک رنگی ہے کہ اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ اس پر پکار اٹھے، اب آپ ٹھیک بات لائے، غرض اب انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں تھے۔ یعنی اس آیت کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 71 میں انہیں اور چیزیں واضح کی گئی، کیونکہ ان کے سوال کے بعد کہ یہ کہا گیا کہ ایسی گائے ہو کہ جو نہ زمین کو ہل چلانے کے لیے کبھی اس نے کوئی کام کیا ہو، نہ پانی دینے کے لیے، وہ صحیح سالم ہو، بے عیب ہو، اور ایک رنگ کی ہو کہ اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک بات لے کر آئے، یعنی اس سے پہلے جو موسیٰ کہہ رہے تھے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، بلکہ اب کہہ رہے ہیں کہ قال الآن جئت بالحق، کہ اب جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ بالکل ٹھیک لے کر آئے ہیں، اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آخر انہوں نے گائے ذبح کر لی، بلکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، وہ جان بوجھ کر مشکلات اپنے لیے پیدا کر رہے تھے، اس طرح اس معاملے کو متنازع بنانا چاہتے تھے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ تفرقہ ختم ہو اور یہ مشکل حل ہو، اپنے لیے خود مشکلات کو کھڑا کر رہے تھے، بلکہ چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ طول کھینچے، ایسا کچھ ہو جائے کہ معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے، ہمیں گائے ذبح کرنی نہ پڑے اور قاتل کا پتہ نہ چل سکے۔ عزیزان محترم، جہاں وہ خود چاہ رہے تھے کہ تفرقہ ختم ہو، لڑائی ختم ہو، جب ایک چیز ان پر واضح ہو چکی پھر بھی وہ اسے مشکل میں معاملے کو ڈالتے جا رہے تھے، تو در حقیقت آیت یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے خود تفرقہ جانے نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ فساد بڑھتا رہے۔ اور اس آیت کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 72، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، پھر اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے، اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ عزیزان محترم، پہلے اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا اور جو ان کے سوالات تھے اس کا ذکر کیا، اس کے بعد اب اللہ رب العالمین اس آیت کو واضح فرما رہا ہے کہ یہ قربانی تم سے کیوں مانگی گئی تھی، وہ گائے کا ذبح کرنا تم سے کیوں کہا گیا تھا، کہ تمہارے درمیان اختلاف تھا، اسی اختلاف کے حل کے لیے۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 73، کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس لیے ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے انہیں حکم کیا کہ جو گائے تم نے ذبح کی ہے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو، اسی طرح وہ زندہ ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں اسی طرح اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قتل کو واضح کرنے کے لیے کہ کون قاتل ہے اللہ رب العالمین سے اذن لیا، اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ اس گائے کے ذبح کرنے کے حکم کے بعد انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے اور اللہ رب العالمین نے ان کے سوالات کے جواب دیے، آخر کار انہوں نے گائے کو ذبح کر ہی دیا۔ پھر یہ طے پایا کہ اب اس گائے کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا جائے، تو جب مقتول زندہ ہوا اس نے خود بتایا کہ میرا قاتل کون ہے، اور اس کے بتانے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر تفرقہ ختم ہوا۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں پر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اب یہ وقت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ آیات پیش کی کہ غور و فکر کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور کہا کہ اے موسیٰ ہماری مشکل کشائی کریں کہ ہمارے درمیان جو شخص قتل ہوا ہے اس کے قاتل کو ڈھونڈیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ نے انہیں نجات دی تھی، فرعون سے بہت سارے معجزات دکھائے تھے، یہ تمام تر واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے تھے، نبی مانتے تھے، صاحب کتاب مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ہمیں قاتل کی نشاندہی کر کے دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
خود قاتل کی نشاندہی نہیں کی. اللہ رب العالمین چاہتا تو وہی کر سکتا تھا کہ فلاں شخص قاتل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور تاکہ جو وہ گائے کی پرستش کسی وقت میں کرتے تھے یا انہوں نے کچھ وقت کے لیے گائے کو اپنا معبود بنایا تھا، تو وہ ان کے ذہن سے گائے بھی نکل جائے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کیا ہے، تو جو جانور تم ذبح کرتے ہو وہ کبھی بھی اللہ نہیں ہو سکتا، عبادت کے قابل نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو قاتل کا نام بتا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. اللہ کی اور نبی کی حکمت ایک ہی ہوتی ہے، اور انہوں نے اس طریقے سے چاہا کہ یہ مسئلہ حل ہو اور قاتل کا پتہ چلے، کہ مقتول خود زندہ ہو اور زندہ ہو کر بتائے کہ میرا قاتل کون ہے. تو عزیزان محترم، میں نے جیسا کہ ابتدا میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس واقعے سے ہمیں معاد کا بھی یقین آئے گا، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی اگر تم دنیا میں آئے ہو تو تمہیں موت بھی آنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تفرقے کا حل ڈھونڈا مقتول کے زندہ ہونے سے، کہ مقتول خود بتائے. تو عزیزان محترم، جب کسی جماعت کے اندر تفرقہ ہو جائے تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ جہاں تفرقہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ شخص خود لوٹ کر آ کر بتائے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے. اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا آخری وصی، میرا مہدی دنیا میں ایک دین نافذ کرے گا. پوری دنیا اسلام کے رنگ میں رنگی جائے گی، تمام تفرقے ختم ہو جائیں گے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، اگر وہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو بتائیں کہ فلاں بات میں اختلاف اس وجہ سے تھا، تو آپ خود بتائیں کیا لوگ یقین کریں گے؟ نہیں، بلکہ لوگ سوالات اٹھائیں گے. اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اختلاف کے حل کے لیے بلائیں گے اور بتائیں گے کہ فلاں جگہ اختلاف ہوا، اس وجہ سے دین میں تفرقے ہوئے، کیونکہ گزشتہ قوموں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے ہیں، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اب جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو دنیا میں یہودی بھی موجود ہیں، دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں، ان کے اندر بھی تفرقے تھے، مسلمانوں کے درمیان بھی تفرقے ہیں. اب تمام تفرقوں کو حل ہونا ہے، تمام تر معاملات کو حل ہونا ہے. تو ایسا ممکن تب ہی ہوگا کہ جو لوگ جن کی وجہ سے تفرقہ ہوا، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے لوگوں پر حجت تھے، جو قتل ہوئے، جو شہید ہوئے، اور جو قاتلین تھے، یہ دونوں لوٹائے جائیں تاکہ معاملہ حل ہو سکے. یعنی مقتول خود آ کر بتائے کہ مجھے کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، اور قاتل بھی بلایا جائے جو آ کر مشخص کرے کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم قاتلین تھے. تو یہ جو کہنا، جو کتابوں کے اندر احادیث موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا امام معصومین علیہ السلام کی طرف سے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو اور بھی شخصیات ان کے ساتھ آئیں گی، رجت ہوگی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے، یا اور بہت سارے نام موجود ہیں تاریخ کے اندر کہ یہ تمام ہستیاں دنیا میں واپس آئیں گی. ان کے آنے کا ہدف در حقیقت یہی ہوگا تاکہ امت مسلمہ میں تفرقہ ختم ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوٹائے جائیں گے تاکہ گزشتہ قوموں میں تفرقہ ختم ہو جائے. تمام تر تفرقے تبھی ختم ہو سکتے ہیں جب یہ شخصیات واپس آئیں گی، خود آ کر لوگوں کو بتائیں گی کہ یہ معاملات اس طرح سے ہوئے تھے، تبھی پوری دنیا کے اندر ایک دین نافذ ہوگا، پوری دنیا اسلام کے رنگ میں رنگی جائے گی. اختلاف اگر ختم ہوگا تو اسی وجہ سے ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے سورہ توبہ آیت نمبر 33 کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ وہی ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا تاکہ ایسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کرے. ایذان محترم، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے سورہ توبہ آیت نمبر 33 کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا
تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام دینوں پر غالب کرے گا، چاہے یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یعنی یہ تمام تر لوگ لوٹائے جائیں گے، اور لوٹائے جانے کے بعد جب یہ گواہی دیں گے تو یہ بات یقیناً مشرکوں کو ناگوار گزرے گی، ان لوگوں کو ناگوار گزرے گی جو منکرین ہیں، جو انکار کرتے ہیں ان باتوں کا۔ کیونکہ جب حق واضح ہوتا ہے اور سچائی سامنے آتی ہے تو بہت سے لوگ نکل کر آتے ہیں کہ جو اس کے یعنی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ حقیقت چھپی رہے تاکہ ہم آشکار نہ ہو جائیں، ہماری جو جھوٹی باتیں دنیا میں رائج ہیں کہیں وہ نہ نکل جائیں۔ تو ہر شخص چاہتا ہے کہ تفرقہ باقی رہے، اختلافات باقی رہیں، تاکہ لوگ الجھے رہیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ میں دلیل رجعت میں یہ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتے رہتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی دنیا میں بھی، اور اس روز بھی مدد کریں گے جب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کو قتل کیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی تھی کہ بنی اسرائیل انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو قتل کرتے تھے جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کی مدد کی اور مومنین کی مدد کی دنیا میں بھی، اور اس روز بھی کہ جس روز گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں ماضی کے اندر انبیاء کے ساتھ تھوڑی تعداد نے ساتھ دیا اور انبیاء کو قتل کیا گیا۔ وہ لوگ جو مشرکین تھے، وہ لوگ جو سرکش تھے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور غالب رہے، انبیاء مغلوب ہوئے، انہیں کم لوگوں نے تسلیم کیا، دین خدا پر کم لوگ آئے۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، آیات قرآنی موجود ہیں کہ کس طرح انبیاء کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کروں گا دنیا میں بھی، اور اس روز جب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس آیت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت در حقیقت رجعت کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کو غالب کرے گا، اپنے رسولوں کو بھی واپس لوٹائے گا، اور انہیں دکھا دے گا کہ دیکھو آج مجھ اللہ کا غلبہ ہے، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اور تم بھی آ کر دیکھ لو کہ کس طرح میرا دین غالب ہو رہا ہے، کس طرح شکست دی جا رہی ہے مشرکین کو، سرکشوں کو۔ اب اگر بلندی و سرپرستی ہے تو میرے دین کی سرپرستی ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے، تو اللہ رب العالمین جب تک اپنے رسول کے دین کو غلبہ نہیں دے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی، اور یہ سب کا سب ممکن ہوگا تو ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی وصیت کو ٹھکرایا گیا، ان کے اوصیاء کو قتل کیا گیا، دنیا میں تفرقے بنے، مسلمان تفرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، یعنی تفرقے بنانے میں گزشتہ قوموں سے بھی آگے نکل گئے۔ یعنی ہر شخص ایک نئی فکر رکھتا ہے، ایک نئی سوچ رکھتا ہے، اس کا اپنا ہی ایک فرقہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ میں اپنے دین کو غالب کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو ٹھکرانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اب یہ ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے امت ایک ہوگی اور تمام تفرقے ختم ہوں گے۔ یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب لوگ لوٹائے جائیں گے، وہ آ کر خود گواہی دیں گے۔ جس نے برا کیا ہے وہ اپنے برے عمل کی گواہی دے گا، اور جس نے اچھا کیا ہے تو وہ اپنے اچھے عمل کی گواہی دے گا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے حجت تھے، اللہ رب العالمین انہیں لوٹائے گا تاکہ
انہیں دنیا کے لوگوں پر غالب کرے، اپنے دین کو غالب کرے اور ان سے کیا ہوا عہد وفا کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، یہ کبھی بھی گمان نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے نبیوں سے عہد کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، کہ اللہ انتقام لے گا، وہ بڑا عزیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کو ذو انتقام کہا تو اللہ رب العالمین زمین پر خود انتقام لینے نہیں آئے گا، بلکہ وہ انتقام لے گا بذریعہ امام مہدی علیہ السلام، یعنی وہ وعدہ پورا کرے گا جو اس نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ رجعت کے لیے میں نے آپ کے سامنے چند آیات پیش کی۔ آج کے ہمارے بیان کی آخری آیت جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 ہے، کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ایذان محترم، آج کے ہمارے بیان کی آخری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 74 کہ اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر کے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو خدا کے خوف سے خشیہ سے گر پڑتے ہیں، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ سے غافل بے خبر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اب اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس واقعے کے بعد کہ جب مشخص ہو گیا کہ قاتل کون ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے، ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر کے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ خوف خدا کے مارے خشیت سے گر پڑتے ہیں، اور تم لوگ جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اس واقعے کے بعد آیت اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ تمہارے دلوں کو تو موم ہونا چاہیے تھا، نرم ہونا چاہیے تھا، تمہارے سینوں میں علم آنا چاہیے تھا، تمہارا یقین بڑھنا چاہیے تھا اللہ پر، اس کے رسول پر، لیکن بجائے اس کے کہ اس واقعے کے بعد تمہارا یقین بڑھتا، تمہارے دل موم ہوتے، تمہاری معرفتوں میں اضافہ ہوتا، تم اپنے اللہ کو پہچانتے، لیکن تمہارے دل اور سخت ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کیونکہ تم اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس واقعے سے کیونکہ مشخص ہو چکا کہ قاتل کون ہے، ہر شخص یعنی جب اس کے خلاف بات آتی ہے تبھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ان کے دلوں کی بات کر رہا ہے کہ کس قدر سخت ہو گئے۔ یہاں پر ان کی معرفت بلند ہونی چاہیے تھی موسیٰ پر اور موسیٰ سے کیے ہوئے وعدوں پر، اللہ کے وعدوں پر اور آخرت پر، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے دل نرم ہوتے اور مزید سخت ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دل کتنے بھی سخت ہوں، میں اللہ تمہاری باتوں سے بے خبر نہیں ہوں، میں اللہ غافل نہیں ہوں، تمہارے دلوں کی ہر بات جانتا ہوں۔ یعنی آیت کے اندر پیغام یہ ہے کہ جب ان قصوں کو سنا کرو، ان واقعات کو دیکھا کرو، تو اپنے دلوں کو نرم کر لیا کرو، اپنے یقین میں اضافہ لے کر آیا کرو، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے دل نرم ہو جائیں اور تمہارے دلوں کے اندر دین داخل ہو، اللہ کی معرفت داخل ہو۔ عزیزان محترم، اس واقعے سے ریلیٹ میں نے آپ کے سامنے رجعت سے متعلق چند آیات پیش کی اور اس قصے کو پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور مزید اس کو واضح کریں گے۔ اپنے کمنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔